معزز خواتین و حضرات، ہم صدر گرامی قدر کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے ممتاز ادیب جناب پروفیسر جاوید محسن ملک کی کتاب اردو ہے جس کا نام کی تقریب پذیرائی میں تمام معزز خواتین و حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اس تقریب کی صدارت جناب افتخار عارف صاحب فرما رہے ہیں۔ مہمانان خصوصی میں محمد حمید شاہد، پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر، نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر کیسرا علوی، اور مہمانان اعزاز میں جناب منظر نقوی، محترمہ منظر جاوید اور محترم پروفیسر محمد راشد سلیم صاحب شامل ہیں۔ ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز نعت رسول مقبول سے کریں گے، اور میں محترم ثبت اللہ قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے آغاز کریں۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ میری پلکوں پہ روشن ستارے دے رہے ہیں گواہی یہ سارے۔ میری پلکوں پہ روشن ستارے دے رہے ہیں گواہی یہ سارے۔ جھانک کر میرے دل میں تو دیکھو، مصطفیٰ مصطفیٰ کی صدا ہے۔ جھانک کر میرے دل میں تو دیکھو، مصطفیٰ مصطفیٰ کی صدا ہے۔ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا خالق ہے رازق ہے میرا۔ میرے مولا تو مالک ہے میرا، سچا خالق ہے رازق ہے میرا۔ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں مصطفیٰ کا، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں، تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ جب بھی بچھڑا کرے مصطفیٰ سے، ہو بیاں کیسے لفظوں کا منظر۔ جب بھی بچھڑا کرے
مصطفیٰ سے ہو بیاں کیسے لفظوں کا منظر آ گیا ہوں مدینے سے لیکن دل وہیں کا وہیں رہ گیا ہے آ گیا ہوں مدینے سے لیکن دل وہیں کا وہیں رہ گیا ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں زمیں آج دلہن بنی ہے قدسیوں سے فلک نے جو پوچھا کیوں زمیں آج دلہن بنی ہے قدسیوں نے کہا کہ زمیں پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے قدسیوں نے کہا کہ زمیں پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے میں گدائے دیار نبی ہوں پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے معزز خواتین و حضرات، ہم بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں جناب افتخار عارف صاحب کے۔ افتخار عارف صاحب نے ایک طویل عرصے تک مقتدر قومی زبان اور اکادمی ادبیات اور یونیسکو ان عظیم الشان علمی اور ادبی اداروں کی سربراہی اور سرپرستی فرمائی ہے، لیکن ہمارے دل میں یہ سچا احساس ہے کہ آپ جیسی عظیم الشان علمی شخصیت ہی ان اداروں کی سربراہی سرپرستی کی سزاوار رہی ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی الحمدللہ یعنی تمام جو اہم اعزازات ہیں جناب افتخار عارف صاحب کو سرفراز فرمایا ہے۔ تو جناب افتخار عارف صاحب، ہم اپنا دل آپ کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، اور میں منظر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا اور تمام صاحبان اسٹیج سے کہ بزم ادب کی جانب سے آپ کو پھولوں کا تحفہ پیش کریں۔ اور پھولوں کے ایک تحفہ پروفیسر کے صاحبی کے لیے ہے جو بھی ہے اس کتاب جس کی آج تقریب پذیرائی ہے، اردو ہے جس کا نام، اس کا جو فلیب ہے وہ اس کو تحریر کرنے کی سعادت اس خاکسار کو حاصل ہوئی ہے۔ اس میں ایک مختصر سا تعارف ہے پروفیسر جاوید محسن ملک صاحب کا، تو وہ میں فلیب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کی خدمت میں۔ ممتاز دانشور، ادیب، ماہر تعلیم پروفیسر جاوید محسن ملک کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ بین الاقوامی شہرت کے حامل ماہر حیاتیات اور پروفیسر ہیں۔ طویل عرصے تک اسلام آباد کے فیڈرل کالجز میں بطور پروفیسر اور پرنسپل تدریسی اور انتظامی امور سر انجام دیتے رہے ہیں۔ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد میں بطور ڈائریکٹر کالجز
اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بھی فرائض منصبی انجام دیے ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بیالوجی کے حوالے سے آپ کی 40 سے زائد اہم کتب شائع کی ہیں جو فیڈرل بورڈ کے نصاب میں شامل ہیں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے بیالوجی کے حوالے سے آپ کی 40 سے زائد اہم کتب شائع کی ہیں جو فیڈرل بورڈ کے نصاب میں شامل ہیں۔ وزارت تعلیم نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سرکاری ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے۔ پروفیسر جاوید محسن ملک اردو کے ایک ممتاز ادیب ہیں۔ آپ کی اہم تصانیف میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نگری نگری، خیال رکھنا، یادوں کی دھنک شامل ہیں۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ کی ادبی کاوشوں کے اعتراف میں آپ پر ایم فل کا مقالہ بعنوان پروفیسر جاوید محسن ملک کی علمی و ادبی خدمات، یہ عاصم شہزاد نوجوان ہیں، آج یہاں تشریف فرما بھی ہیں، انہوں نے یہ مقالہ قلم بند کیا اور یہ کتابی صورت میں شائع بھی ہوا ہے۔ مذکورہ مقالہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے۔ پروفیسر جاوید محسن ملک کی مذکورہ تالیف اردو ہے جس کا نام نہایت ہی وسیع تحقیقی دستاویز ہے۔ اس کتاب میں اردو کے اہم محققین، ناقدین، شعراء اور ادباء کی نگارشات کو یکجا کر کے ایک قومی اور لسانی ریفرنس بک بنا دیا ہے۔ مذکورہ تالیف سے قاری اردو کی ابتدا، ارتقاء، نفاذ کے راستے میں حائل رکاوٹوں اور لسانی پیچیدگیوں کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔ اس نوع کے تحقیقی اور تنقیدی کام اداروں کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ پروفیسر جاوید محسن ملک اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والوں کی جانب سے خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بزم ادب کی جانب سے آج یہ تقریب ان کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس تقریب میں حضرت جوش ملی آبادی کے خانوادے کے سپوت جناب فروخ جمال صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اس کتاب میں ایک نظم اردو کے حوالے سے حضرت جوش کی شامل ہے، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نظم ہمیں سنائیں پلیز۔ آپ بھرپور استقبال کیجیے گا جناب فروخ جمال صاحب۔ نہایت ممنون ہوں میں اس انتظامیہ کا، اور کہ مجھ کو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اتنے بڑا نام ہے حضرت جوش کا، اور ان کا کلام اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت کلام جو انہوں نے اردو زبان اور اردو شاعر کے حوالے سے ہمارے ملک عظیم فنکار جو ایشیا کے دلیپ کمار صاحب میں ہمیشہ جس تقریب میں گئے وہ جوش صاحب کا یہی کلام پیش کرتے تھے، اور میں بڑا ان کا بھی پروفیسر جاوید محسن ملک صاحب کا بھی بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی جو کتاب ہے اردو ہے جس کا نام، وہ مجھے ارسال کی۔ اتنا خوبصورت کام جو اردو ادب میں ہوا ہے اس وقت، جو زبان کے اوپر اردو زبان کا جو زوال ہے آج کے دور میں، اس وقت یہ اس لحاظ سے یہ کتاب بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہمارے زباں کی ہے۔ تو آج میں پیش کر رہا ہوں جوش صاحب کا وہ کلام جو کہیں پبلش نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے انتظار سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ مدی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زباں میں ہے، صحت زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ حضرت جوش ملی آبادی کا کلام آپ سب کی نظر۔ بہت شکریہ۔
بہت شکریہ سر. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اردو ہے جس کا نام، یہ تالیف اس میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے بہت ہی اہم مضامین اور مقالات مرتب کیے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی اس نوعیت کی جو تالیف ہوتی ہے اس میں اگر پروف اور جو سندی حوالے ہیں، اس کی جو تدوین کہہ لیں، جو اصول تدوین، ان اصولوں کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو نہایت اہم مضامین پر مشتمل کتاب ہونے کے باوجود بھی جو سنجیدہ کاری ہیں وہ ان کے ہاں کھٹکتی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں. میں پروفیسر جاوید محسن ملک صاحب کی طرف سے بھی، بزم ادب کی طرف سے بھی نہایت ہی ممتاز شاعر صاحب نظر نقاد جناب پروفیسر محمد راشد سلیم صاحب کے ہم ممنون ہیں. انہوں نے اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے بہت، اور اصول تدوین کے اصولوں کے مطابق. تو ابھی جو کتاب کی جو شکل و صورت آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں راشد صاحب کا خون جگر جو ہے وہ شامل ہے. تو میں ان کا دل سے شکر گزار بھی ہوں، اور ان کی خدمت میں گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اظہار خیر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے میں جب گھر سے نکلنے لگا اس پروگرام کے لیے، تو میری بیگم صاحبہ جو اردو کی استاد ہیں وہ کہنے لگیں کہ آپ تو انگریزی کے استاد ہیں، آپ اردو ہے جس کا نام، اس تقریب میں آپ کس لیے جا رہے ہیں. خیر ان کو تو میں ہنس کے ٹال دیا، لیکن خود بعد میں نے سوچا کہ انگریزی تو میری منقوہہ ہے جس کے بغیر گھر نہیں میرا چلتا، اردو میری محبوبہ ہے جس کتاب کو دیکھ کے میرا فوراً دل کیا کہ اس کے لیے میں بھی انگلی پہ خون لگوا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لوں. تو جاوید محسن ملک صاحب میرے والد صاحب کی عمر کے ہیں، اور یہ میرے پیش رو بھی ہیں. جس عہدے پہ آج میں کام کر رہا ہوں اسی کرسی پہ کبھی یہ بیٹھا کرتے تھے، تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ان سے جو سب سے اہم چیز ہم نے سیکھی وہ اس عمر میں بھی جو ان کی جوانی ہے اور جو اردو سے محبت ہے ان کی، اسی وجہ سے ان کی بہت ساری، ابھی ذکر ہوا کہ نصابی اور تدریسی کتابیں تو انہوں نے لکھی 50 کے قریب ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے کتابیں لکھی ان میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نگری نگری جو کہ ایک سفر نامہ ہے، خیال رکھنا جو مضامین کا مجموعہ ہے، یادوں کی دھنک جو ادیبوں اور شعراء پر مضامین کا ایک مجموعہ ہے. اور آپ سب احباب جانتے ہیں کہ یہ سارے عنوان جو انہوں نے رکھے یہ اردو کی معروف نظموں یا غزل کے مصروں سے جو ہے وہ ٹکڑے لیے گئے ہیں. تو اس سے بھی ان کی اردو سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو مضمون تو جاوید محسن ملک صاحب کا بھی زوالوجی تھا، لیکن میرا خیال ہے ان کی بھی وہ منقوہہ ہے، ان کی محبوبہ جو ہے وہ اردو زبان ہی ہے، جس پہ اتنی محنت سے انہوں نے وہ تمام مضامین، تقاریر اور تحاریر جو بکھری پڑی تھی، کچھ اخبارات میں، کچھ سوشل میڈیا پہ، کچھ کتابوں کی شکل میں شائع ہو چکی تھی، اور کچھ ایسی جو شائع بھی نہیں ہوئی تھی. مثلاً اس میں سیدہ عارفہ زہرا جن کا پچھلے ہی چند ماہ پہلے انتقال ہوا، ان کی تحریری شکل میں ان کے مضامین موجود نہیں تھے، لیکن گفتگو ماشاءاللہ وہ بہت شاندار کیا کرتی تھیں، تو وہ ریکارڈنگز ان کی موجود تھیں. تو انہوں نے اس کو ٹرانسکرائب کر کے ان کو بھی مضامین کی شکل دے کے تو محفوظ کر لیا. تو آج کل کے اس دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے اور ہر چیز جو ہے وہ دوبارہ سے، جیسے کسی دور میں ایک اورل کلچر ہوا کرتا تھا، شاعری اور یا پرفارمنس کا دور ہوا کرتا تھا، تھیٹر میں پرفارم کیا کرتے تھے. تو اب ہم دوبارہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس دور میں چلے گئے ہیں کہ جس میں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن اتنا ایک طوفان بدتمیزی بھی ہے کہ اس میں سے نکال کے یہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتا ہوا دھارا ہے جس میں سے سونے کے ذرات جو ہیں وہ جاوید محسن ملک صاحب نے چنے ہیں، اور ان بکھرے ہوئے
چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا تاکہ اگر مستقبل میں محققین اس پہ کام کرنا چاہیں تو یہ مواد ان کے پاس موجود ہو اور وہ محفوظ ہو سکے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ جنہوں نے 85 برس کی عمر میں کہا جاتا ہے کہ تھائی زبان اس ارادے سے سیکھنا شروع کر دی کہ اس میں وہ قرآن مجید کی ترجمہ یا اس کی تفسیر جو ہے وہ لکھیں گے. پہلے ہی وہ 7-8 زبانوں کے ماہر تھے. تو جاوید محسن ملک صاحب بھی ابھی توانا ہے اور ان کا جذبہ جو ہے وہ جوان ہے، ان کی محبت اردو کے لیے وہ جوان ہے. اور جب میں یہ کتاب دیکھی تو میرا دل کیا کہ اس کو اور بھی بنا سنوار کے پیش کیا جائے اور ان میں جو اغلاط ہیں ان کو دور کیا جائے. تو اس میں اگر جیسے کہ ابھی جو صاحب کی آپ نظم پیش کر رہے تھے تو اس میں کچھ اغلاط رہ گئی ہیں تو اس کی ذمہ داری میرا خیال ہے مجھ پہ آتی ہے. تو میں اس کے لیے آپ تمام احباب سے معذرت خواہ ہوں. میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی رہ نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی رہ گئیں. لیکن جس حالت میں بہرحال مجھے یہ کتاب ملی تھی اس سے بہرحال یہ بہت بہتر ہے. تو امید ہے اس کو اور بہتر جو ہے وہ کر لیا جائے گا. تو میرے ایک استاد ہوا کرتے تھے ڈاکٹر الف دال نسیم صاحب، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کے والد صاحب ہیں. میں ان کے گھر میں ایک کاتب کے طور پر ان کے خطوط لکھا کرتا تھا، تو ان کی کتابیں بھی لکھا کرتا تھا. تو وہ ان کے استاد تھے ڈاکٹر سید عبداللہ، اور وہ اپنے طالب علموں کو اکثر مختلف القابات یا خطاب جو ہے وہ دیا کرتے تھے. تو ڈاکٹر الف دال نسیم صاحب بڑے فخر سے ذکر کرتے تھے انہوں نے محب اردو کا خطاب دیا. ڈاکٹر الف دال نسیم صاحب کے علاوہ اور بھی کافی لوگ تھے جن کو انہوں نے محب اردو کا خطاب دیا تھا. تو اب یہاں افتخار اردو موجود ہیں اور بھی اکابرین اردو موجود ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ اگر محسن اردو کا نہیں تو کم از کم محب اردو کا ایک خطاب جو ہے وہ جاوید محسن ملک صاحب کو بھی دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس عمر میں اتنی محنت کے ساتھ، اور ابھی تو بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال دی گئیں، اتنی محنت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں حصہ نظم بھی ہے اور اردو سے متعلقہ اگر کسی نے ایک شعر بھی لکھا ہے تو وہ بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے، تاکہ اردو سے محبت کرنے والوں کا جو ہے وہ ایک دستاویز جو ہے وہ تیار ہو جائے اور محققین کے لیے کام آسان ہو جائے. تو یہ کام پروفیسر اظہار الحسن بخاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں، انہوں نے ایک اس میں پیش لفظ میں لکھا ہے کہ یہ کام اداروں کے ہوا کرتے ہیں، اور ادارے اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کام محبت سے دل سے کیا جائے تو وہ شخص پھر شخص نہیں رہتا، وہ بذات خود ایک ادارہ بن جاتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. اس کتاب پر ایک مضمون تحریر فرمایا ہے محترمہ منظر جاوید نے، وہ ان سے میں گزارش کروں گا. لیکن میں تمام معزز خواتین و حضرات جو اس تقریب میں تشریف فرما ہیں، معزز مہمان ہمارے، میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص پروفیسر جاوید محسن ملک کی جو فیملی یہاں پر، ان کی بیگم یہاں تشریف فرما ہے، صاحبزادی ہے، ان سب کا یعنی شکریہ. اور آپ پلیز استقبال کیجیے گا محترمہ منظر جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو جاوید محسن ملک صاحب کو اردو پہ اتنی اچھی کتاب مرتب کرنے پہ مبارکباد. بہت کم لوگ ہیں جو بہت کم لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو اردو کو عزت دیتے ہیں. تو یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ایک کتاب کی صورت میں اس کو بند کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. ان میں بہت
बहुत से लोगों की राय शामिल है और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उर्दू के मुतालिक लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा लिखा हुआ आपके गोशवार किया जाए। उर्दू ज़ुबान एक ज़िंदा और जानदार ज़ुबान ना सिर्फ लफाज का मजमूआ है, बल्कि हमारे जज्बात, सकाफ़त और तहज़ीब की भी तर्जमान है। ये ज़ुबान हमें अपनी तारीख़, अपनी शनाख्त और अपने अदब से रोशनास करवाती है। किताब उर्दू है जिसका नाम उर्दू की इस अज़मत को उजागर करती है और क़ारिन को एक अदबी तहक़ीक़ी सफ़र पर ले जाती है, जहाँ हर सफ़ा उर्दू की वुसअत और इसके इर्तिक़ा और इसकी तारीख़ को अदबी मकाम की अक्कासी करता है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ऑर्डर है कि बहुत कम बोला जाए, तो इसलिए चुनिंदा ही बात आपसे की जाएगी। जैसे इसमें जावेद मोहसिन साहब ने खुद ही लिखा है, अब तो सारी दुनिया के लोग उर्दू सीख रहे हैं। जापानी, चीनी सबसे आगे हैं। एक चीनी इंतहाब आलम तो बहुत अच्छे शायर हैं। मलका विक्टोरिया ने भी उर्दू सीखी थी। अमेरिका का वीज़ा लेने गया तो काउंटर पर गोरे और काले सब अमेरिकन उर्दू बोल रहे थे। अभी हालिया दिनों में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की तर्जुमान खातून ने भी बहुत अच्छी उर्दू में बातचीत की। उन्होंने बताया कि 20 साल की उम्र में उन्हें उर्दू पढ़ने का शौक़ हुआ। उर्दू अदब भी पढ़ा है और शायरी में फैज़ अहमद फैज़ पसंद किए जाते हैं। इसी तरह फातिमा कमर साहिबा की एक बहुत अच्छी इसमें तहरीर शामिल है और मैं चाहूँगी कि वो आप तक पहुँचाऊँ। जोश मलिहा आबादी की पोती तबस्सुम मलिहा आबादी हमारी पोस्ट पर नया मंजन पर तबसरा करते हुए उर्दू और पाकिस्तान की मादरी ज़ुबानों के रब्त के बारे में कुछ यूँ बयान करती हैं। लोग अभी तक शायद अंग्रेज़ी ज़ुबान के रोब और दबदबे से बाहर नहीं आ सके। उनकी खिदमत में अर्ज़ करना है कि उर्दू ज़ुबान का कलब बहुत वुसअत रखता है। जहाँ इस ज़ुबान ने तुर्की, फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़ुबानों के अल्फाज को अपने सीने से लगाया, इन्हें बरता, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी ज़ुबानों के पेशबहा अल्फाज को इसी वुसअत क़ल्बी से ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि इसे बरतने, समझने और समझाने में भी इनका आला किरदार है। इसी तरह एक थोड़ी सी मज़ाहिया तहरीर भी इसमें शामिल है। इकबाल रहमान साहब की है। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में उर्दू से अफराद अंग्रेज़ी के अल्फाज की पाबंदकारी इस कदर आम के तौबा ही बनी। एक नई मुसीबत रोमन उर्दू की सूरत में आई है। उर्दू बढ़ने के साथ साथ कुछ अमराज से भी याराना हो जाता है, जिसे नभा करना पड़ता है, जिसे हम आर्ज़े कल्ब अफशारे खून कहते हैं। इस आर्ज़ा बहादुरों को लगता है, यानी बाद ऐसे लोग जिनका खून गर्म हो, ऐसे लोगों को गुस्सा भी आता है और फिर यह बीमारी गले पड़ जाती है। तो क्या होता है? उन्होंने कहा कि मकामी बैंक के मालूमाती नंबर पर फ़ोन किया तो पहले हमारा शुक्रिया अदा किया गया। इसके बाद अनीदा किया गया कि इसके बाद फरमाया गया कि आपका रिकॉर्डिंग की जाएगी और आप इसके लिए क्या दबाना चाहते हैं, उर्दू के लिए ये दबाइए। हमने कहा, एक साहबजादे से कहा कि हमने कहा मियाँ साहबजादे, हमने तो उर्दू के लिए एक दबाया है, पर इस पर अमल के बावजूद अंग्रेज़ी फरमाने लगे हैं। जी बोलिए। हमने कहा, बोलते तो जानवर भी हैं, इंसान तो कहता है। जवाबन अरशाद हुआ, जी कहिए। हम तो कह देते हैं, मगर आपको एहलाकन कहना चाहिए था, फरमाइए। अब वो परेशान हो गए और कहने लगे, सॉरी, फरमाइए क्या कंप्लेन है। हमने कहा, एक तो ये सॉरी नहीं, माजरत सुनना चाहेंगे, इसलिए कि उर्दू का एक दबाया है। दूसरी बात ये कि कंप्लेन नहीं, शिकायत, कि उर्दू के लिए एक दबाया है। अब तो सचमुच परेशान हो गए और कहा, सर मैं समझ गया हूँ, आप शिकायत बताएं। हमने कहा, सर नहीं जनाब।
اس لیے کہ ہم نے اردو کا بٹن دبایا ہے۔ شکایت کا یہی تقاضا ہے۔ شکایت سننے کے بعد کہا جی ہم نے شکایت نوٹ کر لی ہے، اب کنسلٹنٹ ڈپارٹمنٹ کو پہنچا دی جائے گی، اس لیے ہم نے اردو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا وقتاً، ہم نے کہا کیا وقتاً بخلا گئے ہیں، ہم نے شکایت نوٹ نہیں درج کروانی ہے، وہ متعلقہ شعبہ سے کو پہنچانی ہے، اس لیے ہم نے اردو کا بٹن دبایا ہے۔ کہنے لگے جناب میں سیٹ سے اٹھ کر کھڑے کھڑے بات کر رہا ہوں، آپ نے اردو کے لیے ایک نہیں ہمارا گلا دبایا ہے۔ ہم نے کہا ابھی کہاں دبایا ہے، آپ سیٹ سے کیوں اٹھے، آپ کو نشست سے اٹھنا چاہیے تھا، پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہم نے اردو کے لیے بٹن دبایا ہے۔ کہنے لگے اب میں کیا رو دوں۔ ہم نے کہا ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ کی گفتگو ستھرا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کا تعلق اردو گرانے سے ہے، مگر یہ کیا افتاد پڑی ہے کہ آپ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولیں۔ تو اس طرح یہ کتاب جو ہے اس میں بہت سے مضامین ایسے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں شگفتہ باتیں بھی ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ وقت کی کمی تھی ورنہ 2-3 رائے اور بہت خوبصورت تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ میری تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ کتاب خریدیں اور اس کو پڑھیں، بہت اچھی اس میں لکھا گیا ہے اردو کے بارے میں، تمام لوگوں نے اپنی اچھی رائے دی ہے، شگفتہ رائے بھی ہے، سیریس رائے بھی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ محترمہ منزہ جاوید صاحبہ فرما رہی تھیں۔ میں ظاہر اردو زبان و ادب کے ایک ادنیٰ سے طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں جو قوت انجذاب ہے، جو اڈاپٹیبلٹی ہے، وہ دنیا کی جو طاقتور ترین جو زبانیں ہیں ان میں یعنی کہہ لیجیے۔ اب مثلاً جو عربی زبان ہے اس میں بہت سارے حروف سرے سے ہیں ہی نہیں۔ آپ اگر عرب ممالک میں جائیں گے تو وہاں پیپسی کو بیپسی وہ کہتے ہیں، پاکستان کو وہ نہیں پروناؤنس کر سکتے، پاکستان کہتے ہیں۔ تو انگریزی کے وہ الفاظ جو ایک فطری عمل کے تحت اردو میں آ رہے ہیں، مثلاً دیکھیے نا ہمارا پورا جو تعلیمی نظام ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور یہ بالکل یہ الفاظ جو ہیں وہ معیوب بھی نہیں محسوس ہوتے۔ تو یہ بہت ہی وسیع تصنیف ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کی، اور میں پروفیسر جاوید محسن ملک صاحب کو واقعتاً خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کا جو بنیادی سبجیکٹ ہے وہ تو بیالوجی ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی اہم وہ ساری چیزیں، اور اس میں جس طرح بھی جناب راشد سلیم صاحب فرما رہے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت میں یعنی اویلیبل ہی نہیں تھیں، نہ مطبوع صورت میں۔ وہ کچھ چیزیں انہوں نے ٹرانسکرائب کی ہیں، اس طرح زہرا نے کہا آپ کا ذکر ہوا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور یہ کتاب انہوں نے شائع کی، بہت شاندار اس کی اشاعت ہوئی ہے، اور تمام ادب دوستوں میں یہ یعنی ویسے ہی فی سبیل اللہ تو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب ہمارا کم از کم یہ کام ہے کہ کم از کم یہ کتاب جو ہے اس کو پڑھیں، اس پہ مضامین لکھیں، اور یہ جو اردو زبان ادب کا جو سفر ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ اس تقریب کے انعقاد میں 4 ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، کلیدی کردار ادا کیا ہے، جناب منظر نقوی صاحب، پروفیسر احمد خان اعوان صاحب، جناب عاصم شہزاد صاحب، اور جناب محمد اصغر صاحب۔ ہم دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اب میں ملتمس ہوں جناب منظر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب، مہمانان گرامی۔ جاوید محسن ملک صاحب کی یہ کتاب اردو ہے جس کا نام، یہ سب جانتے ہیں کہ داغ کا شعر ہے، اردو ہے جس کا نام، ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اب یہ جاوید ملک صاحب کو مبارکباد تو ضرور دوں گا کہ انہوں نے کمپائل کیا، اور اردو کے حوالے سے جو مضامین اس میں آگے ہیں، تنقیدی بھی ہیں اور تخلیقی مضامین بھی شامل ہیں۔ زبان جو ہے ہندوستان کی نہیں رہی، یونائٹڈ نیشن کے ایک اعلامیے کے مطابق اب یہ دنیا کی 3ری بڑی زبان اردو ہے۔ پہلے نمبر پہ چینی ہے، دوسرے نمبر پہ انگریزی ہے، اور تیسرے نمبر پہ اردو زبان ہو چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس جب
بولیاں زبان بنتی ہیں اور زبان سے پھر اس کا وسیع ان کو کیا جاتا ہے، اس میں محاورے آتے ہیں، تہذیب آتی ہے، ثقافت آتی ہے، تو پھر ایک وہ زبان کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آغاز میں ہم دیکھیں تو پہلے اس کو ہندی کہا گیا یا ہندوی کہا گیا یا ہندکو کہا گیا، تو اس کے بعد برج بھاشا، ترکی، فارسی، عربی، ان کا ایک مجموعہ کہا گیا اس کو۔ مگر میں اسے سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس ایریا میں بر صغیر میں مختلف زبانوں میں بولی جاتی تھی تو وہ کون سی زبان تھی؟ وہ یہی زبان تھی، لہجوں کا فرق تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پنجابی میں بھی لہجوں کا فرق ہے، پٹھواری ہے یا لیندے کی زبان ہے یا ماجھے کی زبان ہے یا ہریانوی ہے، یہ ساری زبانوں کے اثرات آپ کو اردو میں ملیں گے۔ اور یہ مجموعہ، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اردو نام جو ہے وہ بابر کے دور میں آیا، لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں یہ بابر سے بھی پہلے ہے۔ ترکی میں تو پورا ایک شہر ہے جس کا نام اردو ہے، اسی طرح ایران میں اردویلی ہے، اردویل ایک صوبہ ہے ان کا، اور وہاں اردویل ہے، اور خراسان میں ہے، افغانستان میں ہے۔ تو اردو نام تو پہلے کا تھا، لیکن اردو ادب میں اس کو ریختہ کے نام سے زیادہ شہرت ملی، اور ریختہ کہا جاتا تھا اس لیے کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ ریختہ جو ہے وہ اردو تھی، اس میں پالی زبان کے اثرات بھی ہیں، پنجابی کے بھی ہے، دہلی لہجہ بھی ہے، لکھنوی بھی ہے، تو یہ سارے ہمیں مل جاتے ہیں اس اردو زبان میں۔ اور پھر جب انگریز کا دور آیا تو انگریز کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک منصوبے کے تحت بازاری زبان بنانے کی کوشش کی گئی، اور اسی ریختہ سے ریختی نکلی کہ جب شعراء جو ہے وہ ولگر اشعار کہتے تھے، دوپٹے اوڑھ کے مشاعروں میں جایا کرتے تھے، اور وہ جو زبان اپنے انتہائی نچلی سطح پہ چلی گئی۔ اس زمانے میں ایک معجزہ ہوا، ہمارے ہاں دو ایسے شاعر آئے، انیس اور دبیر، جنہوں نے اردو کی جو اعلیٰ زبان ہوتی ہے اس کو برتا، اس میں محسوسات بھی لے کے آئے، کیفیات بھی لے کے آئے، اور اردو زبان کو بچا لیا۔ نہ صرف بچا لیا بلکہ اردو کو اردو ایک معلّہ بنا دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میر غالب، سودا، میر امن، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ حصہ نظم میں جناب جاوید محسن صاحب نے حصہ نظم میں ناطق لکھنوی کی ایک نظم دی ہے، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں اردو کی خدمت کرنے والے شعراء کے نام، ادباء کے نام، دانشوروں کے نام انہوں نے ایک نظم میں پرو دیے۔ تو یوں سمجھیے کہ اردو کی یا بر صغیر کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے عناصر اس پوری ایک نظم میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جناب جاوید محسن ملک نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان نئے پڑھنے والوں کے لیے یا جو ہمارے انگریزی سے متاثر طلباء ہیں ان کے لیے یہ کتاب اس لیے اہم ہو جاتی ہے کہ انہیں اردو کی آغاز کا بھی پتہ چلتا ہے، اردو پہ اٹھنے والے الزامات کا بھی پتہ چلتا ہے، اس کا دفاع بھی ملتا ہے۔ اور یہ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات اس لیے آ گئی کہ عارفہ سید نے کہا تھا کہ اپنی ایک گفتگو میں کہ اردو نئی نسل کی زبان نہیں ہے۔ تو نئی نسل کی زبان تو ہے، کیونکہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اردو والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ اپنی زبان کو سمجھ سکتے ہیں۔ انگریزی کے الفاظ لے آنا، اگر وہ اپنی اصل حالت میں اس ماحول میں اس موڈ میں آتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں موڈ کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا کے دیکھے کوئی اور لفظ آتا ہی نہیں، مزاج اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو موڈ کا لفظ جو ہے وہ اردو میں ڈھل کے آیا۔ تو اسی طرح سے اگر دوسری زبانوں کے الفاظ اپنی پوری شدت کے ساتھ جو ہے اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں
تو ان کو ضرور آنا چاہیے. اردو اس کو قبول کرتی ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ اردو کے رسم الخط جو ہے وہ مختلف ہے. ہندی اس لیے علیحدہ ہو گئی کہ اس کا رسم الخط الگ ہو گیا, اور ہمارا رسم الخط جو ہے وہ فارسی کے قریب ہے. تو یہ فارسی زبان کا شاعری پہ خاص طور پہ احسان ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے ہمیں شاعری میں اضافتوں کا استعمال پتہ چلا, اور تراکیب بنانے کا عمل جو ہے ہمیں فارسی زبان سے اردو میں نظر آتا ہے. تو جیسے آپ یہ دیکھیں پنجابی زبان ہے, ہم شاموکھی میں لکھتے ہیں, اور انڈیا والے جو ہے وہ گرمکھی میں لکھتے ہیں, اور وہ رسم الخط کے تبدیل ہونے سے اب ان کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری زبان وہ نہیں سمجھ سکتے, لیکن جب بولتے ہیں تو وہ پنجابی ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف علاقوں میں جو رہنے والے ہیں جب اردو بولتے ہیں تو وہ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر, کیونکہ وقت کی کمی ہے, میں بہت سارے پوائنٹ لکھے تھے, اقبال کے شعر بھی ہیں, غالب کے شعر بھی ہیں, میں سب کو ترک کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جاوید محسن ملک صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور ایک مجموعے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ظاہر ہے وہ جس طرح ابتدا میں عرض کیا گیا, یعنی تقریب بوجوہ تاخیر سے شروع ہوئی تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کتاب کے حوالے سے اور اس کتاب کے تناظر سے پھر وہ مباحث جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. مثلاً ابھی منظر نقوی صاحب فرما رہے تھے, یعنی اردو زبان جس کو ہندوستان میں ہندی کہا جا رہا ہے, اور جو ہندی اردو تنازع ہے, یعنی ہم جو اردو زبان ادب کے جو طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی تنازع رہا ہے, اور اس کو یعنی دیوناگری میں اس کو کر دیا گیا اردو کو. انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ آج بھی اردو زبان پر ہی کھڑی ہوئی ہے. یعنی وہ کون سے لفظ ہیں, میرے خیال میں وہ مشکل کوئی 10% الفاظ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو, اور بلکہ وہ بھی ہم ہندوستان کی فلمیں دیکھ کے یعنی ہمیں وہ سارے الفاظ جو ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ اس لفظ کا یعنی جو عوان صاحب نے ہمیں وچن دیا ہے انہوں نے کبھی نبھایا نہیں, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وچن سے کیا مراد ہے. بہرحال منظر نقوی صاحب بہت شکریہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس تقریب میں قابل صد احترام پروفیسر کیسرا علوی صاحبہ تشریف فرما ہیں. پروفیسر کیسرا علوی صاحبہ اسلام آباد کی ایک تہذیبی شخصیت ہیں, اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بہت بڑی یعنی کہہ لیجیے کنٹریبیوشن ہے اکادمی ادبیات میں. انہوں نے جو سینئر رائٹرز ہیں جن کے لیے سیڑھیں چڑھنا مشکل تھا, اس کے لیے ایک لفٹ کا خود سے ڈونیشن کی ہے کہ 50 لاکھ کی لفٹ. ماشاء اللہ, یہ پیسے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, امان صاحب کے پاس بھی بہت سارے ہیں, لیکن خرچ کرنے کا یہ نہیں. تو انہوں نے پروفیسر کیسرا علوی نے ایک طرح سے لٹریچر کو اپ لفٹ کیا ہے. تو آپ پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا محترمہ پروفیسر کیسرا علوی. السلام علیکم. کتاب کی بات میں بعد میں کروں گی, پہلے میں صاحب کتاب کی بات کرنا چاہتی ہوں. میں جناب جاوید محسن ملک صاحب کو اس وقت سے جانتی ہوں جب یہ پڑھایا کرتے تھے کالج میں, اور اس وقت شہر میں مشاعرے نہیں ہوتے تھے, لوگ ترستے تھے اس بات کے لیے. تو جاوید محسن ملک صاحب نے اپنے کالجز میں اس بات کا بیڑا اٹھایا, مین کالجز میں یہ ہوتے تھے کہ مشاعرے شروع کیے جائیں. اور اس وقت میں فیڈرل گورنمنٹ کالج کو جوائن کیا جی, تو ہم دونوں نے اکٹھے ہی, اور کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا تھا جائیے, اور وہاں پہ کوئی جاتا بھی نہیں تھا. میں اور مسز نکت معظم علی ہم جاتے تھے. ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اس وقت یہ تھا ذرا کہ نہیں مردوں کے کالج نہیں جانا, اور اب تو حالات بہت بدل چکے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. تو سب مرد ہوتے ہیں, ہم دونوں خواتین جا کے کے پاس بڑی اچھی طرح سے ہماری پذیرائی کرتے ہوئے کہتے ہم نے بلایا تو سب کو تھا, لیکن یہ ہے کہ لوگ خواتین تشریف نہیں لاتی ہیں. اور یہی حال جو تھا وہاں ایف جی کالج میں بھی تھا. اس وقت
ہماری قسمت میں ابھی افتخار صاحب افتخار اردو اسلام آباد تشریف نہیں لائے تھے، ان کے آنے سے بہت رونق ہو گئی اس شہر میں۔ تو یہ جو ہے اس کی ابتدا اب جو اگلے دن ڈاکٹر صاحب نے ہی کہا، شیر محمد صاحب نے، کہ انہوں نے کہا، یا میرا خیال ہے فاروق عادل نے کہا، کہ اب تو شہر میں صرف 2 ہی لوگ جو ہیں وہ فنکشنز ارینج کرتے ہیں، ایک محبوب صاحب اور دوسرے یہ، لیکن اس جو ہے شہر کی تاریخ کافی پرانی ہے اور بہت مشکل حالات میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اب یہ جو ہے ان کی کتاب، یہ میں زیادہ بات اس پہ کروں گی، یہ سب محقق جو ہیں جتنے پڑھنے والے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنے چاہتے ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ مختلف مضامین کو یکجا کر دیا، ورنہ کسی کو بھی ریسرچ کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے لیے بہت زحمت کرنی پڑتی ہے۔ اور کچھ جیسے ابھی وہ آپ نے جو نظم پڑھی تھی جو ہے وہ دلیپ کمار نے، وہ ریکارڈڈ ہے لیکن کہیں پہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، کہیں پہ وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایسے کام جو ہیں یہ شاید ان کی اتنی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، لیکن یہ ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، اور ایسے کاموں میں لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے جس میں شہرت شاید اتنی نہیں ہے، تو دوسرے کاموں میں۔ تو میں ایک دفعہ پھر جاوید صاحب کی یہ تحسین اور آفرین کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی باقی کتابیں تو لکھی، لیکن یہ جو ان تمام مضامین کا اور شاعری کا اکٹھا کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ تھوڑا سا بس ایسے ہی میں نے، ورنہ تو سب لوگوں نے کافی اچھی بات کی ہے۔ تو جیسے زبان تو محض ابلاغ کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی زبان تہذیب و ثقافت اور قومی شناخت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اردو زبان ہماری تہذیب، ہمارے ثقافتی ورثے اور قومی تشخص کی بنا کی ضامن ہے۔ اردو زبان برصغیر پاک و ہند کی سینکڑوں برس کی تاریخ کی گواہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو قومی زبان کی حیثیت سے ابھی تک عملی طور پر نافذ نہیں کر سکے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف اردو زبان کو ذریعہ اظہار بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اس کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں۔ جناب جاوید محسن ملک صاحب بھی اپنے ہی ایسے ہی صاحب نظر لوگوں میں شامل ہیں، جن کے لیے اردو زبان کی حیثیت محض رابطے کا ایک ذریعہ نہیں بلکہ یہ ان کا عشق ہے۔ گلزار کی ایک نظم جو جاوید محسن صاحب نے اس کتاب میں بھی شامل کی ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، یہ گلزار صاحب کا شعر ہے، یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر۔ تو دیکھیں ذرا اس کو ذرا آپ پڑھیں اور سوچیں، تو جب جو ہے نا مزہ گھلتا ہے زبان پر تو بڑا لطف آتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد۔ تو اسی طرح سے جاوید محسن صاحب کی کتاب اردو ہے، جس کا نام ان کی ایک عمدہ کاوش ہے، اور اردو زبان کے حوالے سے تحقیق کرنے والوں، اردو کے طالب علموں خاص طور پہ کے لیے پروفیسر صاحب کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے اس کتاب کی صورت میں اردو پر کی جانے والی بہت سی تحریروں کو یکجا کر دیا ہے۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء، تاریخ، اس کی اہمیت، اردو زبان کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا اظہار، ان مضامین میں تمام موضوعات کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ جاوید محسن صاحب اردو زبان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، زبانیں اپنے بولنے والوں سے زندہ رہتی ہیں۔ اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے، یہ خالد عزیز ہیں، اردو کے چاہنے والوں سے کچھ آج مجھے بھی کہنا ہے، بچوں کو اردو سکھلاؤ اور اردو کو زندہ رہنا ہے۔ تو جب تک بچوں کو اردو نہیں سکھلائیں گے تو زبان زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ گلابوں سے بستا ہے باغ اردو،
हमेशा महकता है बाग उर्दू। दिमाग वतन में भी है खुशबू इसी की, दिमाग वतन में है खुशबू इसी की, सदा लहलहाता है बाग उर्दू। ये मोहम्मद अता खां का, इन्हीं के मैंने उसमें से ये अशार लिए हैं। इस वक्त अलमिया ये है कि उर्दू ज़ुबान की तहरीर के साथ साथ इसकी बोल चाल को भी बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारे बच्चे हिंदी मिली उर्दू बोल रहे हैं, ना हम पूरी अंग्रेज़ी बोल पाते हैं और ना ही उर्दू को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोल सकते हैं। टीवी के कई दर्जन चैनल्स सवाए चंद लोगों के सब गलत उर्दू बोलते हैं और इस पर किसी को कोई अफसोस नहीं। बहुत से यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के दीगर कई प्लेटफॉर्म पर में ऐसे लगता है कि किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत उर्दू ज़ुबान और उससे जुड़ी तहज़ीब को फना करने की कोशिश की जा रही है। आपने टीवी के भी जो पट्टी चलती होती है उसमें देखें कि कितनी इमला की गलतियाँ होती हैं, और अखबारों में भी, वरना अखबारों से किसी ज़माने जब हम बच्चे थे तो कहते थे कि अखबार पढ़ा करो, उससे ज़ुबान सीखते हैं। हालांकि वो साख्ती ज़ुबान थी, उसमें कोई इतनी लिटरेचर की नहीं होती थी, लेकिन अब तो अखबार में भी कहीं पे हिज्जों का तो कोई बिल्कुल, आप देखें लोगों ने अलिफ उसमें से निकाल ही दिया है। जहाँ कई जगह मैं पढ़ती हूँ, कभी कभार होता है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इफ्तिखार साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की और अब भी कर रहे हैं। जब ये मुक़तदरा कौमी ज़ुबान में थे कि उर्दू जो है दफ्तरी ज़ुबान बन जाए, सारा काम मुकम्मल इन्होंने करवा लिया था, लेकिन बावजूद अभी तक उसका कुछ नहीं। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। ये जो बात है, सलीका जो है, ये भी इसी से ही। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते। बस मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब ने काफ़ी, और असल में किताब ये पढ़ने के लायक है। इस पे बात तो सब ने किताब पढ़ी हो, फिर आप सेमिनार कीजिएगा, फिर असल बात होगी। बहुत शुक्रिया आपको समाज के, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं अब बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ मुमताज़ फ़िक्शन राइटर और साहिब नज़र नकात जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद साहब की खिदमत में। प्लीज़ भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद। बहुत शुक्रिया जी आरिफ साहब, जावेद मोहसिन साहब। अभी कैसर अलवी कह रही थी कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते, तो ऐसा है कि सबसे बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं तो हमने ये देखा है कि सब उन्हें यही शिकायत होती है कि उर्दू नहीं पढ़नी आती, उर्दू मुश्किल है, उर्दू को समझना मुश्किल है। उर्दू की तदरीस जो है जिस अंदाज से की जा रही है वैसी समझ नहीं आती, उसके मुकाबले में उन्हें सहूलत होती है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को वो सहूलत से समझ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ख़राबी हुई है वो यही है कि ज़ुबान को सिखाया कैसे जाए बच्चों का, उसके लिए कोई असूल और ज़ाब्ते बनाए नहीं गए, उसके कोई तरीके समझाए नहीं गए। मसलन अब देखिए, सबसे मैं जावेद मोहसिन साहब की किताब की तरफ बाद में आता हूँ, पहले जो चूँकि वो बात जहाँ से छिड़ गई तो वही मैं बात करूँगा। मसलन देखिए कि सबसे मसला क्या है, अभी आप देखें AI आ गई है और AI में उन्होंने उसमें टेक्स्ट रीडिंग का भी आपको नज़र आएंगे कि फ़ीचर्स मौजूद हैं कि आप कुछ करैक्टर्स के ज़रिए आप उसकी टेक्स्ट रीडिंग जो है उर्दू की वो भी आप सुन सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, उर्दू को वो पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि तलफ़्फ़ुज़ उनका वो नहीं होता जो होना चाहिए, या उस लफ्ज़ की सूरत वो बिगाड़ देती हैं। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि उसके पीछे हमारा डेटा बैंक मौजूद नहीं है। वो डेटा बैंक जो जुमले की साख्त के हिसाब से उस लफ्ज़ के जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको तय करे और वो उसको सपोर्ट भी करे। और ये ज़ाहिर है ऐसे काम हैं जो आगे चल के बहुत अहमियत के हामिल होंगे। इसी तरह ही बच्चों के साथ भी यही मामला हो रहा है, जो इस कंप्यूटर के साथ AI के साथ हो रहा है, यही हमारे बच्चों के साथ हो रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इन चीज़ों को समझ सकें।
दूसरी बात समझने वाली, अभी बिल्कुल आगाज़ ही से मुनज़्ज़ा ने भी बात की और हमारे और दोस्तों ने भी, उन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो माबा ज़वाल है या ज़वाल की तरफ हम रवां। ये कैसे हो सकता है कि अभी हमारे नकवी साहब कह रहे थे मंज़र कि उर्दू की तीसरी ज़ुबान है, और साथ ही हम कह रहे हैं कि ये कौमी ज़ुबान है, और फिर साथ ही हम कह देते हैं कि जनाब इस पे ज़वाल है। तो इसका मतलब ये है कि इन बीमारियों को देखा जाना चाहिए कि ख़राबी कहाँ है। अब ये मसला नहीं रहा कि एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान को कैसे समझा जाए। अब तो नया टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आप दुनिया भर की ज़ुबानों को आप दूसरी में मुंतकिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब ये क्या ख़राबी है कि अदालत में वकील तो सारी दलाइल उर्दू में दे रहे होते हैं, उस्ताद जो है वो क्लास में पढ़ा भी रहा होता है तो उर्दू में पढ़ा रहा होता है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेज़ी में आप पढ़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नीयत की ख़राबी है। अभी ये बात हो रही थी कि मुख्तदरा ने तो पूरा काम कर दिया है, फ़िकार साहब ने, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घोड़ा तैयार है, उसके ऊपर आपने सारा कुछ काठी वगैरह रख दी है, अब वो खड़ा है, खड़ा रहेगा तो उसकी हालत जो होगी, एक ही थान पे अगर उसे खड़ा रखेंगे तो नतीजा क्या होगा। यही कुछ हुआ कि जो काम पहले हो चुका, अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबानें तो आगे बढ़ती हैं ना। बड़ी एक अहम इसमें मज़ामीन मौजूद हैं इनकी किताब के अंदर, और उससे हमें अंदाज़ा होता है कि उर्दू ज़ुबान कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके ये पहुँच गई है। एक की तरफ इशारा किया गया, जावेद साहब ने भी, जो जावेद अख्तर ने जो मेरे ख्याल आए थे वो 2023 में लाहौर में, जहाँ पे फैज़ मेला था, और उसमें उनने फरमाया कि जी ज़ुबानों के ये जो रस्मुल ख़ाता है ये कुछ भी नहीं होता, असल में तो बोलना होता है, और जो है बोल देंगे तो वो बात होगी, लेकिन ये नहीं है। इसके बदले में मुझे जो समझ आई है वो ये है कि बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो उसी रस्मुल ख़त के ज़रिए ही आप तक पहुंच सकते हैं और उन्हीं को उस तरह समझा जा सकता है। हसन अस्करी ने एक मज़मून लिखा था, बारे आमों के कुछ बयां हो जाए, उसमें वो यही बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब जब मैं उर्दू को देखता हूँ कि जिस तरह इसकी गोलाइयाँ हैं, जिस तरह ये लिखी जाती है, इसे पढ़ते हुए एक इसकी माबातियात जो है वो हम तक पहुँचती है, एक उसका एहसास भी हम तक पहुँचता है कि ये क्या है। तो ज़ुबान का जो वो एहसास है, ज़ुबान के साथ जो ताल्लुक़ है, वो तो ज़ाहिर है उसके ज़रिए ही आएगा जो जिसमें वो लिखी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में चूँकि उन्होंने कोशिश करके उस पर कोशिश की है कि देवनागरी के ज़रिए उसको तरवीज दी जाए, और उसमें हिंदी के अल्फाज जो है, संस्कृत के अल्फाज है, वो ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन जब भी आप देखेंगे गीतों के अंदर भी, और अच्छे मुकालमों के अंदर भी, और खूबसूरत मुकालमों के अंदर, फिल्मों में, तो वो आपको नज़र आएंगे कि वो अल्फाज खुद ब खुद उसमें से मिनहा होते चले जाते हैं, शायरी में भी मिनहा होते चले जाते हैं, और वो जो खालिस उर्दू की ज़ुबान है उसी से ही वही आगे बढ़ती है और वही हमारे दिलों पे असर कर रही होती है। एक और बात जो रज़ा अली आब्दी साहब के मज़मून में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि उन्हें तशवीश का इज़हार किया कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो है वो बिगड़ रही। बिगड़ना किन मानों में है? क्या यहाँ के अल्फाज को ज़ुबान के अंदर शामिल करना बिगड़ना है, या ज़ुबान का आगे बढ़ना है? और यह है कि जो ज़ुबान का हिस्सा हो चुके हैं और वो मकामी अल्फाज हैं, लेकिन अब वो उर्दू के हो चुके हैं, तो क्या उससे ज़ुबान बिगड़ी है या ज़ुबान आगे बढ़ी है? मेरा ख़्याल है कि ज़िंदा ज़ुबानें जो हैं ये कबूल करती रहती हैं और अपने ज़ुबान से जो पुराने और बोसीदा लफ्ज़ होते हैं उनको झाड़ती रहती हैं। तो ये झाड़ने का अमल भी और लेने का अमल भी, ये दोनों तरफ से जारी रहता है, और उसी से ज़ुबानें आगे बढ़ती हैं। एक और मकाम पे सलाहुद्दीन साहब का जुमला बड़ा मज़े का था कि अब पंजाब तय करेगा कि उर्दू ज़ुबान का मुस्तकबिल क्या होगा। अब पंजाब की हालत ये है कि पंजाब को एक तो गाली भी दी जाती है कि सारे फाइनेंसेस यही ले जा रहा है, हालांकि हमारे पंजाब के आप बहुत सारे देहातों में जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे साथ जुल्म क्या हो रहा है, कि चंद बड़े शहरों को आप देख के ये अंदाज़ा न लगाइए कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सारा ही पंजाब है। दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब कहते हैं कि जी फ़ौज भी पंजाब की है, पाकिस्तान भी पंजाब का है, इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, हम तो उर्दू वालों को देखना चाहते थे कराची में सबसे ज़्यादा उर्दू वाले आए थे, सिंध में तो आए बैठे थे,
وہاں والے جو اردو کی خدمت ہے وہ اس طرح کیوں نہیں کر پائے جس طرح کی یہاں کے پنجاب کے لوگوں نے کی، چاہے وہ اقبال ہو، چاہے وہ فیض ہو، وہاں سے لے کے آپ آج تک کے لوگوں تک آ جائیں تو وہ کس طرح وابستہ ہیں، اور اس طرح وابستہ ہیں کہ وہ اپنی زبان جو ہے ان کی پنجابی ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، وہ اسکول میں پڑھائی نہیں جا رہی ہے، وہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اردو کو اپنے گلے لگائے ہوئی ہیں اور اسے محبت کر رہے ہیں، تو اس پہ تانا کسی صورت میں بنتا نہیں۔ حسن منظر نے بہت مزے کی بات کی ہے اس ایک مضمون میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو انگریزی میں ہم یہ رومن میں جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اردو کے بہت سارے لفظوں کی صورت بگاڑ دیتے ہیں، یعنی یہ کہا گیا جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ رومن میں لکھ لیں، لیکن جب آپ پڑھنا کو پڑھنا لکھیں گے اور اڑے آپ لکھ نہیں سکتے، آپ پڑھنا لکھیں گے تو وہ لفظ تو اس کا لہجہ آپ تک پہنچے گا نہیں۔ اور میرا خیال ہے اب یہ جو ہے سارا آپ خط جو ہے وہ اردو کا وہ موجود ہے اردو میں، اور ہمیں اسی میں ہی جب بات کریں گے پڑھائیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے ہم اسے پہنچا سکتے ہیں۔ لشکری زبان کی بات بڑی مزے کی انہوں نے کہی ہے کہ یہ بالکل ایک ہمارے ہاں ایک فینامینا بنا کے دے دیا ہے انہوں نے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ چونکہ لشکر کے اندر بولی جاتی تھی تو یہ ایسا نہیں ہے۔ لشکری زبان اردو کا معنی یہ قطعاً نہیں رہے، یہ مرکز کی زبان ضرور تھی، اور مرکز کی اور جہاں آپ کا کہہ لیں دارالحکومت ہے، دارالخلافہ ہے، اس کو بھی اردو کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ جا کے جڑتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید محسن صاحب نے بہت عمدہ کام کیا، بہت سارے مضامین انہوں نے اکٹھے کیے، کچھ اخباروں سے لیے، کچھ جا کے مختلف گفتگوؤں کو انہوں نے ریکارڈنگ سے جا کے ٹرانسکرائب کیا ہے اور اس کا ایسا بنایا ہے۔ ظاہر ہے یہ بہت محنت طلب کام تھا، بیالوجی کے آدمی تھے، اردو کی خدمت کی، اس کی داد تو بنتی ہے۔ بہت شکریہ۔